کرو نا، اس سے پنجابی آتی ہے نا، اس کو پشتو بھی آتی ہے، ساری زبانیں میں میرا رب جانتا ہے. ہے کوئی دنیا میں ایسا پیر جو ساری زبانیں جانتا ہے؟ تو یہ تو رب ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. وہ تو تیرے باپ آدم کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت کے آخری بشر تک کے جو دل میں خیال ہے وہ بھی جانتا ہے. اتنا میرا رب ہے نا. اس کو علم غیب کہتے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے دنیا کو بنانے سے پہلے کیا پیدا کیا؟ تمہیں تو کسی اور چیزوں میں الجھایا ہوا ہے کہ فلاں کو پیدا کیا، فلاں کے لیے دنیا بنائی، فلاں کے لیے کیا ہے. اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی بابل خواب نہیں ہے، حدیث میں ہے. حدیث بھی صحیح ہے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو اس کو چیلنج کرنے والا. باقی جتنی حدیثیں ہیں من گڑت سینے کی وہ کیا کہتے ہیں سراہیں ہیں. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو حکم دیا لکھ. اس نے جو تھا، جو ہونا ہے، جو ہوگا، سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. یہ ہے میرے اللہ کا علم غیب. ہاں لکھا ہوا ٹال کہہ سکتا ہے دعا. دعا لکھی ہوئی کہتے ہیں مصیبت کو ٹال دے. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. تو دعائیں مانگا کرو، مانگو کرو کہ منگوایا کرو. تو خود تمہارا کیوں تعلقات خراب ہے اللہ کے؟ اللہ تو راضی ہو جاتا ہے ایک دم. ذرا اس کے آگے جھکو تو صحیح. اس کا جو اس نے کہا ہے یہ تو کرنا، تو دو کام تو کر لے. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگ. میں تو مانگتا ہوں جا کے پیروں سے، قبروں سے، جنڈوں سے، گھوڑوں سے. وہ کہتا ہے جو مالک ہے جس نے مدد کرنی ہے، جو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. چیلنج ہے نا. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو منع کر دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو تم نے کیا کیا بنا رکھا ہے. الطاف حالی مغفر فرماتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پہ بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے دعائیں مانگیں دعائیں، نہ توحید جائے نہ ایمان میں کوئی فرق آئے. یعنی کہ وہ خدا کا بیٹا مانے وہ کافر، تم اس کو خدا بنا لو تم مسلمان ہیں. جو آگ کی پوجا کرے وہ کافر، تو مٹی کی پوجا کرتا بھی تو مسلمان مومن ہیں. اللہ اکبر. جو ستاروں کو پوجا کرے وہ بھی کافر. تو ستاروں سے اپنا حساب لگائے ہیں، اپنے ملک کی پالیسیاں بنائے. وہ بدبخت کہتا ہے کہ تم نے یہ ستارہ اب تیری فلاں مہینے تک گردش میں ہے، یہ آرڈیننس جاری نہیں کرنا، یہ تو نے وزٹ نہیں کرنا، یہ تم نے کراچی سے پنڈی نہیں آنا، پنڈی سے لاہور نہیں جانا ہے. یہ ایمان تقدیر پر کوئی ایمان نہیں، توکل کوئی نہیں کہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ تو خیر کر. اتنا دور مجھے اللہ سے کر دیا گیا اور میں ہو گیا، کیونکہ کاش میں نے دین کو پکڑا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں.
جب تک ان کو داڑوں سے پکڑے رکھو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے. اب دین کو میں نے تو اس کے پیچھے چھوڑ دیا. داڑھی رکھی ہے, بڑے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے کوئی غلط گل کی ہے؟ انہوں نے کیا قسطاں تے لے لینا گڈی ہیں, سود تے لے لینا پیسے, مجبوری ہے تیری. ایک فیکٹری ہے چلتی پئی ہے جی, آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ مجبوری ہے نا انہوں نے قرضہ لینا, دوسری لانی ہے نا. دیکھو قرآن چاہے نہیں ہے, حدیث چاہے نہیں ہے, جان جانی ہوئے تو سود بھی حلال ہو جاتا ہے. یہ تو اس کے لیے جو بالکل مرنے کو آیا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, انرجی کے لیے اس کو, یہ تو اس سے ہے, وہ وہاں وہ دلیل فٹ کر رہا ہے. ایک گاڑی ہے اس کے پاس کم ماڈل کی ہے, اب مفتی کہتا ہے جی مفت دے لو, لکھ کے بینکوں نے لگائے ہوئے, یہ جی طارق جمیل صاحب کا فتویٰ ہے, یہ فلاں کا فتویٰ ہے جی, اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا جب یہ آیت اترتی ہے نا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, عدی بن حاتم نئے نئے مسلمان ہوئے جی, نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں, وہ یہ آیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رد نہیں کی, بحث نہیں کی, عالم تھے, وہ عالم تھے اپنے مذہب کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے مولویوں کو, مفتیوں کو رب بنا رکھا ہے, تو ہم تو نہیں رب مانتے تھے. آپ نے فرمایا عادی کیا جب وہ کسی بات کو حلال کہہ دیتے تھے تم مانتے تھے بغیر تحقیق کے, اور جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تم مانتے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ یہ تو کہتے. آپ نے فرمایا اسی کو تو ہے رب ماننا, حرام حلال کا تو اختیار سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں. نبی علیہ السلام اپنے اوپر شہد کو, قرآن کی سورہ ہے نا, کہ نبی تم کون ہو ہماری حلال کی ہوئی چیز اپنے اوپر حرام کرنے والی, اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے. اس طرح کے وہ مفہوم ہے, میں بیان کر رہا ہوں, ہے نا قرآن. یہ تو اختیار نہیں ہے نبی کو بھی, ہمیں جو چاہے حرام حرام, حلال حلال. ہاں جی, میری مرضی کا فتویٰ دے دیا, یہ بھی تو مولوی نے دوسرے نے ایڈی بڑی گال کرنی, وہ فلانے کا پتر بڑا مفتی بنیا ہے, یہ بھی تو سرکار بیٹھی ہے نا. میرے پاس نا کچھ دن پہلے ایک بی بی آئی, بیوہ ہے بیچاری, کسی بہت بڑے افسر کی بیوی. اچھا میں ایک آیت بتانے لگا, میں نے بولا بی بی تم اس آیت کو اگر 10 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کرو, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تیرے معاملات کو کوئی چھیڑے گا نہیں. میرا ایمان ہے نا, قرآن جو ہے میرا ایمان ہے. کہتی صاحب یہ تو میں روزانہ ایک تسبیح کرتی ہوں, تو اور بیڑا گرک ہوتا جا رہا ہے جی. تو میں نے بولا کوئی بونڈ شونڈ تے نہیں رکھے, کوئی سود تے پہنو نا, سود آرام ہے, ہاں بینک جھڑکائے بس وہی آمدن آتی تھوڑی, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے. نبی نے فرمایا نا ایک وقت آئے گا نا لوگ سود کو نام بدل بدل کے کھائیں گے, ہے نا. سود تو یہ بھی بنتا ہے جب کسی کو تحفہ اس نیت سے دو, نیت سے بولو نہیں کہ یہ کل مجھے اس سے بہتر دے گا, وہ بھی سود میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, میرے پتر دے بیاہ تے 140 روپے دیو نا, تو اپنے پتر دے بیاہ, اس دے پتر دے بیاہ تے میں 150 دے سی,